آپ سب کا نام لے کر اظہار تشکر کرنا ممکن نہیں۔ میں آپ سب کا نہایت ممنون ہوں کہ اس قدر مصروفیات اور موسم کی شدت کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ یہ صرف آپ کی نیک خواہشات اور محبتوں کا اظہار ہے۔ میں بلتستان پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ کے ممبران اور عہدیداران کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمات کا اعتراف کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ لوگوں کے مسائل اور ان کے حقوق کے تحفظ میں جو گراں قدر خدمات آپ نے سر انجام دی ہیں وہ ہمیشہ قابل معروف سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ انگلینڈ سے سیاحت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مقامی یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں۔ والد صاحب کی سرکاری ملازمت کی وجہ سے اسلام آباد میں مقیم ہوں، پر پیوستہ شجر ہوں اپنے علاقے اور اس کے باسیوں سے ہمیشہ رابطے میں رہتا ہوں۔ جذبہ خدمت ورثے میں ملا ہے۔ کھرمنگ کے عوام سیاست میں جمود کو ختم کرنے کے لیے ایک جوان قیادت کے متلاشی تھے، اور انہی کے بے حد اصرار پر میں سیاسی میدان میں اترنے کا فیصلہ کافی عرصے پہلے ہی کر چکا تھا، اور علاقے کا دورہ کرنے کے بعد لوگوں سے بھی ملاقات کی۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت پذیرائی ملی، مگر اس غیر متوقع مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر کچھ لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ میں اپنی نہیں بلکہ کسی اور سیاسی شخصیت کی بی ٹیم کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ مجھے کھرمنگ کے غیور عوام کی ذہانت پر کامل یقین ہے کہ وہ ان گمراہ کن سازشوں پر یقین نہیں کریں گے۔ پھر بھی میرے خیر خواہوں کی اصرار پر اس فورم کی وساطت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی العظیم اس سال گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی حلقہ کھرمنگ اسکردو 5 سے انتخاب لڑوں گا۔ خلوص نیت اور عزم صمیم کے ساتھ بلتستان کے سب سے زیادہ پسماندہ اور نظر انداز شدہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کروں گا۔ یہاں کے غریب عوام کی مشکلات کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا۔ یہاں کے عوام بے شمار مسائل کا شکار ہیں، جن میں بے روزگاری، متاثرین محاذ ایریا کی باعزت اور منظم آباد کاری، ان متاثرین کی خصوصاً اور عام لوگوں کی عموماً حصول اراضی کے واجبات کی بروقت ادائیگی، افواج پاکستان اور دیگر سرکاری اداروں کے تعاون سے بھارت کی جارحیت سے شہید اور زخمی ہونے والے کے معاوضات کی ادائیگی، بند شدہ اسکول ڈسپنسریز میں تجربہ کار عملہ کی تعیناتی اور ادویات کی فراہمی سر فہرست ہیں۔ ہمارے منشور میں تعلیم و تربیت، صحت عامہ اور روزگار کو اولویت دی گئی ہے۔ کھرمنگ کو علاقائی وسعت دے کر اسے ضلع کا درجہ دلانے کا عزم رکھتے ہیں۔ تاکہ ماضی میں کھرمنگ کے ساتھ جو سیاسی مذاق ہوتا رہا ہے اس کا سدباب ہو سکے۔ تعلیمی معیار بلند کرنے اور اسے بامقصد بنانے کے لیے موجودہ اسکولوں اور کالج میں میرٹ کی بنیاد پر تقرری اور تعیناتی کو یقینی بنائیں گے۔ نئے اسکول اور کالج علاقے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کریں گے۔ ووکیشنل اور ٹیکنیکل اسکولز اور کالج کا قیام بے روزگاری کو کم کرنے میں مدد دیں گے۔ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اعلیٰ معیاری اسکول اور کالج کی ترویج وقت کا اہم تقاضا ہے۔ بے روزگاری نہ صرف عالمی اور ملکی مسئلہ ہے، بلکہ یہ مسئلہ یہاں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لوگ اب اپنے بچوں کو پڑھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگے ہیں۔ اس بے روزگاری کے گمبھیر مسئلے سے نمٹنے کے لیے آل ابا ٹرسٹ اور معرفی فاؤنڈیشن کی مشاورت اور تعاون سے اسلام آباد میں ایک سینٹر آف ایکسلنس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نوجوان قیادت سید قائم علی شاہ، سید قائم علی شاہ جو عنقریب کام کرنا شروع کرے گا، جس میں نہ صرف ملازمتوں کے حصول، مریضوں کے علاج
اور طلبہ کی مالی اعانت کی جائے گی، بلکہ روزگار سے منسلک فنی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کیا جائے گا، تاکہ لوگ صرف ڈگریاں لے کر سرگرداں نہ پھرتے رہیں، بلکہ وہ ان فنی تعلیم و تربیت سے روزگار کے مواقع حاصل کر سکیں۔ اس سینٹر میں طلبہ کو کیڈٹ کالجز، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے، آرمڈ فورسز میں کمیشن اور اعلیٰ سروسز کے مقابلہ کے امتحانات کے لیے خصوصی تربیت دی جائے گی۔ یہ تقریب جو آج منعقد کی گئی ہے، یہ ان شکوک و شبہات کے خاتمے کے لیے کی گئی ہے جو ہمارے سیاسی رہنماؤں نے پیدا کیے تھے، اور ان شبہات کا ازالہ ضروری محسوس کیا جا رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے انتخابات میں بھرپور شرکت کریں گے۔ تاہم ڈیٹیل انتخابی منشور کا اعلان ہم گراؤنڈ ریالٹیز اور عوامی مشاورت سے کریں گے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ سب لوگوں کا، پریس کلب کا اور یونین آف جرنلسٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ شکریہ جی، خدا حافظ۔ دیکھیں جی، جہاں تک رہی پارٹی کے ساتھ شمولیت کا، تو ابھی فی الحال جو ہے وہ چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے، اور ہمارے سپورٹرز اور ہماری عوام جو ہے وہ ہمیں جس طرح مطلب کہ ان کی مشاورت سے ہم یہ فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ آزاد رہ کر بھی، اگر آزاد بھی رہیں تو ہم ان تمام پارٹیز کے ساتھ باقاعدہ جو ہے مل کر چلنے کی کوشش کریں گے، اور باقی شمولیت کا جہاں تک تعلق ہے وہاں ہم عوام کے مشورے سے اس پر فیصلہ کریں گے۔ شاہ صاحب، ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ جس حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہاں آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ اگر ممکنہ طور پہ آپ کی جو آنے والے آپ کے جو کنٹیسٹنٹس ہوں گے دوسرے، وہ بھی اپنی اپنی پارٹیوں میں یا اپنی اپنی جگہ پہ وہ اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہیں، اور یہ آپ کا فرسٹ تجربہ ہے، تو آخر آپ کی ایسی کون سی اسٹریٹجی ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو کمپیٹ کر سکیں؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی اسٹریٹجی جو کہ سب سے زیادہ پائیدار ہے سیاست کے میدان میں، اور وہ خلوص نیت ہے۔ تو ہماری اسٹریٹجی وہ خلوص نیت ہے اور انسانیت کا درد ہے، جس کی وجہ سے میں اس الیکشن میں مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ خلوص نیت اور انسانیت کا درد ہے۔